قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج تفسیر القرآن کے پروگرام میں ہم 23ویں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 23ویں پارے کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مجھے کیا ہو گیا، یا ترجمہ یہ ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِہَةً، کہ تم نے ایک خدا کو چھوڑ کر متعدد الہ بنا لیے، متعدد الہ بنا لیے۔ تعدد الہ یہ شرک ہے۔ وہ 23ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی اور اپنے بندے کی اس حالت کو بیان کیا کہ جب وہ اللہ کو اس کی کائنات اور اس کی تخلیقات سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پلٹ کے کہتا ہے کہ میں اپنے خالق کی کیوں نہ عبادت کروں اور مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں شرک کے راستے پر چلا اور جو چیزیں مخلوق تھیں اور مخلوق ہیں میں نے ان کی عبادت شروع کر دی، پہاڑوں کی ان کی بلندی کو دیکھ کر، سمندروں کی ان کی طغیانی کو دیکھ کے، صحراؤں کی ان کی وسعت کو دیکھ کر، اور پھر درختوں کی، جانوروں کی، اس سے آگے بڑا ذلت کی گڑھے میں گرا کہ اپنے ہاتھ سے مورتیاں مجسمے بنا کر ان کو خدا تصور کیا، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور فرمایا کہ جب انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے تو پھر وہ ذلت، رسوائی اور حقارت کے راستے اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ توحید کے راستے پر چلتا ہے تو عزت، تکریم اور شرف کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ کس طرح؟ اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی کہ آپ دریاؤں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، ریگستانوں کے سامنے، درختوں کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نے تیرے تابع کر دی ہے اے انسان، اسے ہم نے مسخر کر دیا تیرے لیے، تو جو تیرے تابع ہے تو اس کو سجدے کرتا ہے۔ اور توحید عزت کا راستہ کیوں ہے؟ عزت کا راستہ اس لیے ہے کہ تیرا سر ان سب چیزوں سے بلند ہو کے ان سب چیزوں کے خالق کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئیے توحید کی طرف آئیے، اسی میں انسان کی عظمت کے سفر کا آغاز ہے۔ اور پھر سورہ یاسین، جسے ہم اکثر جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی پر نزاع کا عالم ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ مگر اسی ایک حدیث پر نظر کیوں ہے؟ کیوں نہیں سورہ یاسین کے مضامین پر غور کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار سائنسی حقائق کو بیان کیا، افلاطون، ارسطو، فارابی، اور ان سے پہلے جو سائنسدان تھے وہ کائنات کی حقیقتوں کو کھولتے رہے، بتاتے رہے،
پرکھتے رہے، ان میں سے کافی بھٹک بھی گئے، مگر قرآن نے ان فلسفیوں کو بھی اس سورہ یاسین کی آیات کے ذریعے سے علم اور سائنس کا حقیقی راستہ دکھایا اور فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فرمایا یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب اپنے اپنے مدار پر متحرک ہیں، جبکہ قرآن کی ان آیات سے پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ سورج متحرک ہے، چاند متحرک نہیں، مگر قرآن نے اس فلسفے کو بدل دیا۔ یہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، مگر انسان نے جب علم، تحقیق اور سائنس کا سفر جاری رکھا تو اسے آج اس صدی میں ان حقیقتوں کی سمجھ آئی۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو رفتار ہم نے مقرر کر دی ہے، جس کی مجال ہی نہیں اس کی کہ وہ کسی سے آگے نکل جائے یا کسی کو پیچھے چھوڑ دے، ان کی ہمت نہیں، ان کی طاقت نہیں، جس مدار پر، جس محور پر، جس رفتار سے ہم نے چلایا ہے، صدیوں، کروڑوں صدیوں، اربوں صدیوں سے وہ اسی پر چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہو کہ یہ خرچ کیا کریں، بھوکھوں کو کھلایا کریں۔ تو جب نبی کہتے تھے نا کہ کھلایا کرو بھوکھوں کو، تو وہ کیا فلسفہ پیش کرتے؟ قرآن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کو خدا نہیں کھلاتا یا خدا نہیں کھلانا چاہتا، ہم ان کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ میں بڑے دعوے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ قرآن کے مطالعے کے لیے سفر کو شروع کر سکیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے دروازہ کھول رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی صورت، قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں میری نظر سے گزرا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم نہ دیا ہو، کھلانے کا ذکر نہ کیا ہو، پلانے کا ذکر نہ کیا ہو، بھوکھوں کے پیٹ بھرنے کا ذکر نہ کیا ہو۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھوکھوں کو کھلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیسے کھلائیں؟ بھائی یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو نظام چلا رہا ہے نا، وہ دو طریقے سے چلا رہا ہے۔ ایک طریقہ اس کا قدرت ہے اور ایک طریقہ اس کا فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت سے ہے، حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کی پسلی سے، یہ بھی اس کی قدرت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش، ولادت بغیر باپ کے، یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے۔ مگر یہ قدرت ہے اس کی، اس کے چند ایک نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ مگر انسان کی نسل جو چل رہی ہے، جو آئی ہے اور آئے گی، وہ قانون فطرت کے تحت ہے کہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ کائنات کو اللہ قدرت سے چلاتا ہے، دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اسباب و قوانین میں جکڑی ہوئی اس کائنات میں اتنے مستغرق نہ ہو جائیں کہ خدا کو بھول جائیں۔ اس لیے وہ اپنی قدرت کے نمونے ہمارے سامنے رکھتا ہے، مگر کائنات کو چلاتا وہ قانون کے تحت ہے، ایک ضابطے کے تحت ہے۔ اس نے یہ ضابطہ ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ضابطے اور قانون پیدا کر سکیں۔ وہ نہیں محتاج ضابطوں کا، ہم محتاج ہیں ضابطوں کے۔ وہ نہیں محتاج قانون کا، ہم محتاج ہیں قانون کے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ خود کسی کے منہ میں نوالے نہیں ڈالتا، وہ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ بھوکھوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، معاشرے کے ہر کمزور فرد کو اپنے گھر کا فرد سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے
تو معاشرہ ان بیلنس ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہوگا جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے اور وہ پانی میں چلتے ہوئے ان بیلنس ہو جائے تو پھر اس کا مقدر تباہی ہوتا ہے. معاشرے کو جو چیز ان بیلنس کرتی ہے وہ معاشرے میں معاشی تفاوت اور فرق ہوتا ہے کہ ایک کے جانور بھی مرغن کھائیں اور ایک طرف دوسرا انسان اپنے پیٹ بھرنے کو لو ضرورت زندگی کا محتاج ہو. پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ذکر کیا کس چیز کا کہ بھی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ جو نقطہ ہے نا انبیاء کرام کی زندگی میں جب بھی اس کی وضاحت کا وقت آیا تو لوگ بدک گئے، بھٹک گئے، بھاگ گئے، کہنے لگے یہ کیسے ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے. کوئی مرنے کے بعد اٹھنے پر حساب و کتاب ہوگا تو انسان جب برے کاموں میں مشغول ہو تو وہ اس تصور سے بڑا ڈرتا اور کانپتا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ کس طرح ہم زندہ ہو جائیں گے. یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبرستان سے ایک ہڈی مردے کی اٹھا کے لایا. کہنے لگا بتاؤ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ گلی ہوئی ہڈی ہے، سارا مردہ گل گیا قبر میں، مٹی مٹی ہو گیا، یہ ایک ہڈی بچی ہوئی تھی میں اٹھا کے لایا ہوں. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے نبی سے کہتا ہے بتاؤ یہ کس طرح زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. تو اس لیے سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہوگا، وہ اس لیے تو سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہوگا کہ تو بھول گیا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیسے کیا تھا. اگر تو اپنے پیدا کرنے کو یاد رکھے تو کبھی بھی نہ کہے کہ اس ہڈی سے انسان کیسے پیدا ہوگا. تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پانی کے ایک بوند سے پیدا کیا تھا. بتا اس بوند میں آنکھیں کہاں تھیں، ہونٹ کہاں تھے، زبان کہاں تھی، دانت کہاں تھے، بال کہاں تھے، سر کہاں تھا، بازو کہاں تھے، پیٹ کہاں تھا، تیری زبان کہاں تھی، اس میں ٹانگیں، گھٹنے، پاؤں، ٹخنے، یہ ساری چیزیں کہاں تھی. ایک پانی کی بوند سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. پانی کی بوند میں کوئی بھی اس میں سے چیز تمہیں نظر نہیں آتی مگر اللہ نے سب کچھ اسی میں سے تخلیق کیا. اور اللہ پانی کی بوند سے تجھے اول مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو ثانی مرتبہ، دوسری مرتبہ تجھے اتنی بڑی ہڈی سے نہیں پیدا کر سکتا. فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد جو سوال کرتے ہیں نا کہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں وَنَسِیَ خَلْقَهُ کہ جو اپنی تخلیق کے مراحل کو بھول چکے ہیں کہ رب نے انہیں اول مرتبہ کس طرح پیدا کیا تھا. فرمایا کہ جو رب تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں دوسری مرتبہ نہیں اٹھا سکتا. بتاؤ کہ چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. یقیناً جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر اس جیسی دوسری چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے نسبتاً. مشکل کام اللہ کے لیے مان رہے ہو، جو اس سے نسبتاً آسان کام ہے وہ نہیں مان رہے. یہ آسان اور مشکل ہماری نسبت سے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. حاضرین کرام، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات. اس 23ویں پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ زمر اور اس کے ساتھ سورہ صاد، یہ 4 صورتیں اس پارہ میں ہیں. سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی. جب توحید کی بات کی تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون. نعوذ باللہ، حضور کو شاعر اور مجنون کہا کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں کہ جن الہوں کو میں مانتا ہوں، میرا باپ مانتا تھا، میرا دادا مانتا تھا، میرا پردادا مانتا تھا، ان ساری تاریخ کو میں بھول جاؤں اور تمہارے کہنے پر کہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ لشاعر مجنون. قرآن پڑھیے، کون سا نبی اور رسول ہے جس کو شاعر، مجنون اور جادوگر نہیں کہا گیا. سورہ صافات میں بھی توحید سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے
ان کو سمجھایا، یہی مثالیں دے کے کہ توحید اس لیے کہ وہ رب اس کائنات کو بنانے میں ایک ہے، تمہیں بنانے میں ایک ہے، تمہیں مارنے میں ایک ہے، تمہیں اٹھانے میں ایک ہے۔ شاعر اور مجنون کیوں کہتے ہو؟ جو میرا حبیب تمہارے سامنے آیات رکھ رہا ہے ان پر غور کر لو، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر بات کرنا، اگر اس میں معقولیت نہ ہو، دلائل نہ ہو، براہین نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا، نہیں تو پھر مان لو اسے۔ پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت الیاس کا ذکر، حضرت یونس کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کہ جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ابا جو رب نے تجھے کہا ہے وہ تو کر اور مجھے تو صبر کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اطاعت اور بندگی رب کی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس السلام کا ذکر کیا کہ یونس السلام کے ساتھ کیا ہوا، کہ وہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر کس طرح مچھلی میں اس کے پیٹ سے باہر آئے، پھر کس طرح کمزور اور نحیف تھے، پھر کس طرح درخت اللہ نے پیدا کیا، یہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الیاس السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر کیا۔ پھر سورہ صافات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے سارے نبی بظاہر لوگ انہیں کمزور سمجھتے رہے، لوگ انہیں مجبور سمجھتے رہے، بڑی قبیلے، بڑے اقتدار، بڑے حکومت والے نہیں تھے، لیکن پھر وہ غالب آ گئے۔ کیوں غالب آئے؟ وہ اس لیے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، کہ ہم نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ میرے جو بندے مرسلین ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا جند غالب ہوگا، یہی لوگ مدد کیے جائیں گے۔ مدد کس بات کی اور کیوں ان کی مدد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اس لیے کہ یہ حق پر ہیں، حق پر چلنے والا اندر سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ بڑی قوت ارادی سے بڑی رکاوٹوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا جاتا ہے۔ جب اندر سے انسان حق پر چلتا ہے تو اندر سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، پھر اسے دنیا کے ظلم، زیادتی، بھوک، پیاس، ساری مشقتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اور جب انسان باطل پر ہوتا ہے تو پھر اندر سے بڑا کمزور ہوتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی مشکلات اس کو بڑی نظر آتی ہیں۔ فرمائی حقیقت میں یہ فلسفہ ہے جس کی وجہ سے میرے نبی اور رسول کامیاب ہوتے ہیں اور بظاہر طاقت، اقتدار اور قوت رکھنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کے بعد سورہ صاد کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کا ذکر کیا، حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر کیا، کافی انبیاء کرام کا ذکر اس صورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں ایک آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور کیا کرنا تم؟ فرمایا کہ تم ہماری اتباع کرنا، وحی کی اتباع کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا۔ خلافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں رب کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، اور وہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خواہش، اور وہی کے علاوہ جو سوچ اور فکر اور نظام ہوتا ہے اسے قرآن نے ہوا کہا ہے۔ رب کی سوچ پر چلنا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ اپنی خواہش پر چلیں گے جسے ہوا کہتے ہیں تو اس کو گمراہی کہا، اس کو گمراہی کہا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور شیطان کے مردود ہونے کا ذکر کیا،
اور خلاصہ اس کا 2 لفظوں میں کہ شیطان اپنے آپ کو کہتا تھا آگ سے پیدا ہوا ہوں لہذا میں افضل ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ مجھ سے کم تر ہے۔ تکبر، غرور نے اسے اتنے بلند مقام سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیا۔ اس پارہ کے آخر میں سورہ زمر ہے۔ اس کی چند آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میتم و انہم میتون، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، یعنی آپ کے پاس جو صحابہ بیٹھے تھے فرمایا سب نے مرنا ہے، مرنا سب نے تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی وفات وصال کا جب ذکر کیا تو الگ سینٹنس، الگ جملے میں کیا، اور جب باقیوں کی امتی کی وفات اور موت کا ذکر کیا تو اس کے لیے الگ جملہ منتخب کیا۔ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ خواص کی موت اور ہوتی ہے اور عام عوام کی موت اور ہوتی ہے۔ نبی خاص نہیں ہوتا بلکہ خواص الخاص ہوتا ہے۔ اللہ کی بندوں میں جو خاص بندے ہوتے ہیں ان میں سے بھی خاص بندے انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور پھر نبی اور رسولوں میں سب سے برگزیدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو رب العالمین نے ساری مخلوق کی موت کو الگ جملے میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اور وصال کو اور موت کو الگ جملے میں بیان کر کے بتا دیا کہ میرے نبیوں اور رسولوں کی شان تم سب سے ممتاز ہے، یہاں تک کہ دنیا میں آنا بھی تم سے منفرد ہے اور دنیا سے جانا بھی تم سے ممتاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن